یہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے یا بشر؟ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، مصنف عبد الرزاق میں موجود ہے، یہ بہت بڑے عالم ہے اور سیاہ ستہ کے مصنفین میں سے بعض کے استاد بھی ہیں، بہت بڑے. انہوں نے یہ حدیث نقل کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا. تو اس کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصل کے اعتبار سے نور ہے. اگر یہ حدیث میں لفظ نہ آیا ہوتا تو انسان کی جرأت نہیں تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نور کی نسبت کرتا. اب وہ نور کیسا تھا اس کی حقیقت کوئی نہیں جانتا ہے، لیکن حدیث کے ظاہر کو بنیاد بنا کر اگر کوئی جملہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اصل کے اعتبار سے نور ہے، اس میں کوئی انکار نہیں. پھر ہر نبی بشر ہوتا ہے، یاد رکھیں، جو نبی کی بشریت کا انکار کرے وہ کافر ہے. ہر نبی بشر ہوتا ہے، کوئی فرشتہ نبی بن کر نہیں آتا، کوئی جن نہیں، کوئی عورت نبی نہیں ہوئی، مرد ہوئے اور بشر ہوئے. تو اس کا مطلب ہوا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر بھی ہیں اور پھر نور بھی ہے. تو نور اور بشر میں تو ایک دوسرے میں ٹکراؤ ہے، جیسے بلا تمثیل آگ اور پانی میں ٹکراؤ ہے. تو اس کا جواب علماء نے یہی دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اصل کے اعتبار سے نور ہے اور وہ نور لباس بشریت میں دنیا میں تشریف لائے ہیں. یہی وجہ ہے کہ بعض جگہ نورانیت کی جلوہ گری ہے، کہیں بشریت کا زور ہے، جیسے شادی کرنا بشری تقاضا ہے، آپ کے دندان مبارکہ کا شہید ہونا بشری تقاضا ہے، کھانا پینا بھوک محسوس ہونا یہ. اور جہاں نورانیت کی جلوہ گری ہے وہاں تمام مبارزات ختم ہو جاتے ہیں. سدرۃ المنتہا پر سرکار پہنچے، جبریل امین ساتھ ہے، سفر معراج ہے. وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قدم بھی آگے بڑھوں گا تو جل کر ہلاک ہو جاؤں گا، کیونکہ اس کے آگے کوئی نہیں جا سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں یہ نہیں فرمایا کہ جبرائیل آپ تو نوری مخلوق ہیں، فرشتے نوری مخلوق ہیں، متفقن علیہ، کسی کا انکار نہیں، جب آپ جل جائیں گے تو بشر تو بدرجہ اعلیٰ جلے گا. لیکن نہیں، بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے جبرائیل اگر کوئی حاجت ہو تو ہمیں بتائیں، ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیں گے. جبریل امین نیچے رہ گئے اور سرکار آگے بڑھتے چلے گئے. اگر آپ صرف بشر ہوتے، نورانیت حقیقت آپ کی حقیقت میں داخل نہ ہوتی تو آپ جل جاتے. اور پھر کمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کہ جسم اقدس تو چلے پھر بالکل ذات ہی ہے، جو پہنا ہوا لباس ہے اس کا ایک دھاگا بھی نہیں جلا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اچھوں کی صحبت میں رہتا ہے، جب اچھے کو اللہ تبارک و تعالی عذابات سے اور مختلف قسم کی مصیبتوں سے دور رکھتا ہے، تو جو ان کی صحبت میں رہتا ہے وہ بھی تمام چیزوں سے آزاد ہو جاتا ہے. ان باتوں پہ غور کریں تو انشاءاللہ چیز سمجھ میں آ جائے گی. جی شیخ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی جعل الاسانید برامج للمتون لتعلم والصلاة والسلام علی من قال لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی بن مریم. اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. برادران اسلام، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے سب سے اشرف بندے ہیں. آپ کے فضائل و خصائص اور شمائل اتنی کثرت سے ہیں کہ علماء کرام نے اس کے لیے مستقل طور پر بہت ساری کتابیں لکھی. ان کتابوں کے اندر آپ کے خصائص و فضائل کو بیان کیا. ایسے ہی محدثین اعظام نے کتب ستہ وغیرہ میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص و فضائل کو بیان کیا. ان میں سے ایک اہم خصوصیت یہ ہے یا بعض خصوصیات یہ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل بشر ہیں، سید ولد آدم ہیں، آپ خاتم الانبیاء ہیں اور آپ کی رسالت تمام دنیا والوں کے لیے تا قیامت ہے، اور قیامت کے دن آپ ہی کے لیے مقام محمود ہے اور شفاعت کبریٰ کا شرف بھی آپ ہی کو حاصل ہوگا. یہ سارے اہم فضائل و خصائص آپ کے لیے ہیں. اس کے علاوہ بہت سارے ڈھیر سارے فضائل و مناقب آپ کے لیے کتب حدیث اور شمائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کی مخلوق ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. سب سے بلند مقام جو اللہ نے آپ کو عطا کیا وہ اسراء کی رات تھی، اسراء و معراج کی رات، کہ آپ کو پہلے بیت المقدس لے جایا گیا، پھر وہاں سے آپ کا معراج ہوا
اور آپ ساتویں آسمان کے اوپر تک پہنچے اور پھر وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسی لفظ کے ساتھ مخاطب کیا کہ آپ سبحان الذی اسری بعبدہ، ہر عیب و نقص سے پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات پہنچا دیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا عبد اللہ فقولوا عبد اللہ ورسولہ، اور پہلے آپ نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی بن مریم، میرے بارے میں غلو سے کام نہ لو جیسے کہ عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم کے بارے میں غلو سے کام لیا۔ میں اللہ کا بندہ اس کا رسول ہوں تو تم مجھے اللہ کا بندہ اس کا رسول کہتے رہو۔ میرے بھائیوں، حدیث کے اندر جیسے کہ مسلم کی حدیث اور دیگر حدیث کی کتابوں میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی خلقت جو کی ہے، تخلیق کی ہے، اس کی تفصیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا اور جنوں کو بھڑکتی ہوئی آگ سے پیدا کیا اور بشر کو جس سے پیدا کیا تم جانتے ہو جیسا کہ تمہارے لیے بیان کیا گیا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں وارد الفاظ کا ترجمہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اہم مخلوقات جو ذوی العقول اصحاب العقول ہے، تین فرشتے، بشر اور جن، ان کی تخلیق کے اصل اس حدیث کے اندر بیان فرما دی ہے۔ میرے بھائیوں، کیا بشریت حقارت کی دلیل ہے؟ ہرگز نہیں۔ بشریت کسی کا بشر ہونا یا صرف بشر ہونا، بشر کے علاوہ کچھ اور نہ ہونا حقارت کی دلیل نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام مٹی سے بنائے گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اور ہاتھوں سے بنا کر پھر ان کو مسجود ملائکہ بنایا اور انہی کے ذریعے انبیاء اور رسول کا سلسلہ جاری کیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کلکم من آدم و آدم تراب، تم سب کے سب آدم سے ہو اور آدم کی اصل یہ ہے کہ وہ مٹی سے بنائے گئے۔ جس نے سب سے پہلے بشریت کو حقیر جانا وہ ابلیس ہے۔ جب اس کو سجدے کا حکم ملا تو اس نے سر تسلیم کو خم نہیں کیا، بلکہ جب اللہ نے اس کا سبب پوچھا تو کہنے لگا کہ مٹی تو مجھ سے حقیر ہے۔ اس واقعے کو اللہ رب العزت نے قرآن میں کئی جگہ ذکر کیا ہے، سورہ صاد کے اندر اور سورہ حجر کے اندر، اور ایسے ہی سورہ اعراف کے اندر اس چیز کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حجر کے اندر بیان فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے کہا یا ابلیسو ما لک الا تکون مع الساجدین، کیا بات ہے کہ تو سجدہ کرنے والوں میں سے نہ تھا، ان کے ساتھ نہ ہوا؟ تو اس نے کہا قال لم اکن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، کہا لم اکن لاسجد، میں سجدہ نہیں کر سکتا تھا بشر کا جس کو تو نے سڑی ہوئی کالی مٹی جو پختہ شکل اختیار کر لی ہو اس سے پیدا کیا جس کو تو نے۔ اور ایسے ہی دوسری جگہ کہا سورہ اعراف کے اندر اللہ نے بیان فرمایا، اس نے کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقته من طین، کہ میں تو اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ تو معلوم ہوا کہ بشر جو مٹی سے صرف بنایا گیا ہو، بشر جو ابو البشر ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہاتھوں سے بنایا، ان کو جو ناری مخلوق ہے اس کو بھی سجدہ کرنے کا حکم دیا، اور جو نوری مخلوقات ہیں فرشتے ان کو بھی حکم دیا اور انہوں نے بجا لایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بشر کو جو مٹی سے بنایا گیا ہو اس کو نوری اور ناری تمام مخلوقات پر فضیلت عطا فرمائی۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی بشر ہے اور بشریت کے صفت ہی سے صرف متصف ہے تو اس کے لیے وہ کافی ہے اللہ کے بندہ ہونے کے لیے اور اللہ کا مقرب ہونے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے بشر ہی کو ملائکہ اور جنوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ صاحب ویڈیو نے یہ بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر حدیث نہ آئی ہوتی تو ہم یہ بات نہیں کہتے۔ مختصر چیزیں کہنے کے بعد میرا مطلب یہ ہے کہ قرآن و حدیث کے اندر بہت ساری چیزیں آئی ہیں، جیسے اس حدیث کے اندر کہا نور، اس حدیث کے ابھی ہم آتے ہیں، قرآن و حدیث کے اندر بہت سارے دلائل ہیں، اور ایک مشہور حدیث ہے جس سے دونوں استدلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جواز ہے قل انما انا بشر مثلکم، یہ لفظ قرآن میں 2 جگہ آیا، قل انما انا بشر مثلکم، کہ میں یقیناً بشر ہوں، مثلکم یہ کس چیز کے لیے آیا ہے؟ مثلیت کس چیز کے لیے آئی؟ کس چیز کو بیان کرنے کے لیے؟ اس چیز کو بیان کرنے تاکید کے لیے کہ میں تمہاری ہی جیسے انسان ہوں اور تمہاری ہی جنس کا ہوں، میرے اور تمہارے میں کوئی فرق نہیں ہے، تم بھی مٹی سے میں بھی مٹی سے، تم کو بھی انسانی عوارض سارے لاحق ہوتے ہیں اور ہم کو بھی لاحق ہوتے ہیں۔ اس کے بعد میں بیان فرمایا کہ بشر ہونے کے باوجود میں کن صفات میں تم سے الگ ہوں۔ اور ایسے ہی بہت ساری حدیثوں میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کے لیے بیان فرمایا کہ میں بشر ہوں، میں بھول جاتا ہوں اور بہت ساری چیزیں مجھے لاحق ہوتی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے بشری تقاضے، سونا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، بیماری ہے، چوٹ لگنا ہے، دندان مبارک کا شہید ہونا ہے، پیروں سے خون بہنا ہے،
بہت ساری چیزیں، آنکھوں سے آنسو کا بہنا ہے، ان ساری چیزوں کی تفاصیل قرآن و حدیث کے اندر موجود ہیں. بلکہ کفار اس لیے تو کہتے تھے کیوں آیا ہمارے پاس اگر کسی کو آنا چاہیے تو فرشتہ آنا چاہیے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ اسراء اور دیگر صورتوں کے اندر بیان فرمایا ہے یہ ہماری ہی طرح بشر ہے، ہم میں اس میں اور کیا فرق، ہم اس کی بات کیوں مان لیں. گویا ان کو اعتراض اسی بات کا تھا کہ یہ بشر ہے تو کیوں آیا، اس کے سوا کچھ اور ہوتا، فرشتہ ہوتا تو اس کی بات مان لیتے. تو اللہ نے کہا اگر تم بشر کے علاوہ کچھ اور ہوتے تو ہم فرشتہ بھیجتے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو جس جنس کا ہو اسی کی جنس کا بھیجا جاتا ہے. صحابہ کرام نے بھی اسی بات کو سمجھا. حضرت عائشہ کہتی کانا بشرا من البشر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سے ایک بشر اور انسان تھے. ایسے ایک صحابی ابو رمزہ ہیں، اپنے والد کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملنے کے لیے گیا تو دیکھا تو سمجھ نہیں پائے کون ہے، تو اللہ کے وسلم کو اس کے بعد میں ہم کو معلوم ہوا اور یہ کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو اس کے بعد میں نے دیکھا کہ فَإِذَا بَشَرٌ کہ آپ انسان تھے اور لیکن بہت ساری چیزوں میں عام انسانوں سے الگ تھے، آپ کی شخصیت سب سے الگ تھی، لیکن اس کے ساتھ بھی کیا کہتے ہیں فَإِذَا بَشَرٌ. ایسے ہی آپ بعد کے صحابہ کرام کے بعد تابعین، تبع تابعین، تبع تابعین، ائمہ اربعہ دیگر کے ہاں دیکھیں گے کہ سب بشریت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو متصف کر رہے ہیں. کسی ایک کے ہاں بھی نہیں پائیں گے کہ کسی نے آپ کے بارے میں کہا ہو کہ آپ نور تھے یا بشر و نور دونوں تھے، یا آپ اصل کے اعتبار سے نور تھے اور بشریت کے لبادے میں آئے تھے، اور دونوں چیزیں کہنا آپ کے لیے ممکن ہے. جبکہ میرے بھائی کو معلوم ہے کہ عقیدے سے اس کا تعلق ہے، اور اس چیز کا واضح ہونا اور بیان ہو رہا ہر انسان کو ضرورت ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام کو بھی، آپ کے بعد کے تمام لوگوں کو بھی، لیکن نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام اس بات کو سمجھا، نہ آپ کے بعد دیگر ائمہ نے، ائمہ اربعہ نے اور دیگر سلف نے اس بات کو سمجھا، نہ بیان کیا. عقیدے کی کتاب میں عقیدہ طحاویہ جس کو امام ابو جعفر طحاوی نے لکھی ہے، جن کا انتقال شاید 421 ہجری میں ہوا ہے، اور یہ فقہ حنفی، انہوں نے کہا میں امام ابو حنیفہ صاحبین کے عقیدے کے مطابق لکھ رہا ہوں. اس کتاب میں ایسی کوئی چیز آپ کو نہیں ملے گی. امام ابو حنیفہ کی طرف جو منسوب کتاب فقہ اکبر یا فقہ اوسط اور کتابیں ہیں، ان کے اندر یا جو متقدمین ائمہ حنفیہ ہیں ان کے یہاں، ان میں سے کسی کے ہاں بھی آپ ایسی کوئی چیز نہیں پائیں گے. تو یہ مسئلہ آتا ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ ہم یہ بات کہتے ہیں دلیل کی بنیاد پر. ہم کو معلوم ہو گیا کہ سلف کے ہاں، صحابہ کرام کے ہاں، تابعین کے ہاں، ائمہ اربعہ کے ہاں، دیگر ائمہ کے ہاں ہم کو یہ ساری تفاصیل نہیں ملتی ہیں. پھر یہ کیا بات ہوئی کہ بعد کے لوگ آئے تو یہ عقیدہ ان کے ہاں ظاہر ہو گیا، ان کو معلوم ہو گیا، اس کا پرچار کرنے لگے اور اس پر دین و عقیدہ کے بنیاد رکھنے لگے، اور بلکہ کفر و اسلام کے درمیان فرق کرنے والی چیز اس کو قرار دیا. جبکہ اس کے بارے میں کوئی بھی تذکرہ ہم سلف اور متقدمین ائمہ کے ہاں نہیں پاتے. متقدمین سے میری مراد پہلی صدی ہجری، دوسری صدی ہجری، تیسری صدی ہجری کے علماء کرام ہیں، ائمہ کرام ہیں. آخر کیا وجہ ہے؟ کیا یہ سارے نصوص، ساری دلیلیں ان کی نگاہوں سے اوجھل تھی؟ بات یہ تھی کہ قرآن و حدیث اور فہم صحابہ کی روشنی میں ان کا عقیدہ یہی تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بشر پیدا کیا اور سارے بشری تقاضے آپ کے پاس موجود تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو نور بنایا. آپ معنوی اعتبار سے نور تھے، آپ جیسے قرآن کو اللہ تعالیٰ نے نور قرار دیا، اسلام کو نور قرار دیا، اور بہت ساری چیزوں کو نور بیان کیا. چاند کو نور قرار دیا قرآن میں، کیونکہ چاند کے ذریعے لوگوں کو روشنی ملتی ہے اور اجالا ہو جاتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے دنیا میں تاریکی چھائی ہوئی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو تاریکی چھٹنے لگی. کفر کی تاریکی، ظلم کی تاریکی، بدعات کی تاریکی، جہالت کی تاریکی، ہر طرح کی سرکشی اور معصیت کی تاریکی چھائی ہوئی تھی، وہ سب کی سب ختم ہو گئی اور ہر طرف رشد و ہدایت کا نور اور روشنی پھیلنے لگی اور سارے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مینارے ہدایت تھے اور مینارے رشد تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نور اور سراج منیر بنایا جس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دی، اور اسلام کی روشنی اور اسلام کی معنوی روشنی جو ہے سب تک پہنچ گئی. اس لیے آپ معنوی نور تھے. لیکن ہم کو کہیں بات نہیں ملتی ہے سلف کے ہاں کہ کوئی کہتا ہو اس بات کو، یہ بات کہتا ہو کہ آپ نور تھے، بلکہ یہ آپ پائیں گے زیادہ کہ آپ نور و ہدایت لے کے آئے، یا اللہ تعالیٰ نے آپ کو نور بنایا تھا اور آپ کے ذریعے لوگوں کی ہدایت کا بندوبست فرمایا. کسی کے ہم نہیں پائیں گے سلف کے ہاں کہ کوئی ایسی بات کہتا ہو کہ کفر اسلام کا مسئلہ ہے، جو اس بات کا اعتقاد نہ رکھے وہ کافر ہے، یا جو یہ اعتقاد نہ رکھے کہ کفر بشر اور نور دونوں کا جو اعتقاد نہ رکھے وہ کافر ہے. حدیث عبد الرزاق کی جو پیش کی گئی اور یہ دکھلانے کی کوشش کی گئی
کہ ہم دلائل کے ساتھ چلتے ہیں. آخر یہ سارے دلائل اور جو موجود ان کا تذکرہ کیوں نہیں کیا گیا؟ اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہر بات میں بتلانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ہم اس فقہی مسئلے میں اس لیے اس پر ہیں کہ امام حنیفہ کی رائے ہے، صاحبین کی رائے ہے، اور ان کے بعد دیگر ائمہ کرام نے اپنی کتابوں بیان فرمایا ہے. آخر اس کے بارے میں بھی تو اسی کے ساتھ ساتھ کوئی اور دلیل دی جاتی، جبکہ ہم کو معلوم ہے اگر کوئی تقلید کرتا ہے یا تقلید کے وجوب کا قائل ہوتا ہے تو اپنے امام کے قول کو ضرور ذکر کرتا ہے، نہ کہ حدیث اور دلیل. سب سے اہم اور سب سے ضروری اور مقدم چیز جو اس کے نزدیک ہوتی ہے وہ امام اور اس کے اہم ائمہ کا قول ہوتا ہے، جبکہ یہ ساری چیزیں ہم یہاں نہیں پاتے ہیں. عبد الرزاق کی جو حدیث کہی جاتی ہے یہ مشہور کیا گیا کہ حدیث مصنف عبد الرزاق کے اندر موجود ہے. دیکھیے سب سے پہلے جس شخصیت نے کہا کہ حدیث مصنف عبد الرزاق کے اندر ہے، یا جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جنہوں نے بات کی مصنف عبد الرزاق کے اندر موجود ہے، وہ قسطلانی رحمہ اللہ ہے، جن کی وفات 923 ہجری میں 10ویں صدی ہجری میں ہوئی ہے. اور جو مواہب اللدنیہ اور ایسے ہی صحیح بخاری کی شرح کے شارح بھی ہیں، الکواکب الدراری ان کی کتاب ہے، بہت مشہور کتاب صحیح بخاری کی شرح میں ہے. امام قسطلانی نے جو مواہب اللدنیہ میں کہا ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا ہے کہ حدیث مصنف عبد الرزاق میں ہے. پہلی بات تو ہے انہوں نے کہا عبد الرزاق نے روایت کیا ہے. دوسری بات انہوں نے یہ نہیں کہا ہے کہ عبد الرزاق نے اپنی مصنف میں روایت کیا ہے. تو پہلی بات یہ کون عبد الرزاق ہیں؟ اگر وہی مشہور ہیں تو بھی، لیکن انہوں نے امام قسطلانی نے بات نہیں کی، اور ان کی طرف منسوب کر کے بات ہمیشہ کہی جاتی کہ سب سے پہلے ہم کو 9ویں صدی ہجری تک کسی بھی عالم کی بات نہیں ملتی ہے کوئی کہتا ہو عبد الرزاق صنعانی نے اس روایت کو اپنی کتاب مصنف یا کسی اور کتاب کے اندر روایت کیا ہے. سب سے پہلے یہ شخصیت ہیں، اور انہوں نے جو یہ روایت ذکر کی ہے عبد الرزاق کی طرف منسوب کر کے، یہ بلا سند ہے، پوری سند مذکور نہیں ہے، پوری سند مذکور نہیں ہے. تو مواہب اللدنیہ کے اندر موجود اس سند کی بنیاد پر کوئی چیز نہیں کہی جا سکتی. جبکہ آج کے ائمہ اور پہلے کے ائمہ نے، خود امام سیوطی نے بیان فرمایا ہے، ابن تیمیہ سے اخذ کرتے ان کی بات پر اعتماد کرتے ہوئے، اور خود اپنی بات، اور کہ یہ حدیث موضوع ہے، اس کی کوئی اصل نہیں، یعنی اس کی کوئی سند نہیں جس پر اعتماد کیا جا سکے، اور آج کے محققین نے یہ بات کہی ہے. دوسری بات، مصنف عبد الرزاق جو مطبوع ہوا ہندوستان ہی سے، جس کو حبیب الرحمن اعظمی مولوی رحمہ اللہ نے اپنی تحقیق کے ساتھ طبع کیا تھا ہندوستان میں، اس مطبوع نسخہ کے اندر یہ حدیث موجود نہیں ہے. تیسری اہم بات کہ پھر یہ حدیث ہے کہاں ہے کہ نہیں ہے. بعد میں کچھ لوگوں نے کیا کیا، اللہ ان کو ان کے اس کام کا ویسے ہی بدلا دے جس کو وہ مستحق ہیں، کہ وہ انہیں ایک جز لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ وہ جز ہے مفقود ہے جو عبد الرزاق کے اندر، مصنف عبد الرزاق کے اندر موجود نہیں ہے، اور جس کی طرف اب حبیب الرحمن اعظمی نے اشارہ کیا تھا کہ میں اس نسخے کو بعض چیزیں میں پا نہیں سکا شروع سے اور بیچ میں کہیں. تو ساری چیزوں کو بعض لوگوں نے جمع کیا، دبئی سے شائع کیا، اور کہا کہ وہ جو چیزیں نہیں تھیں اس کا یہ جز ہے، ایک ساتھ جمع کر کے. اور اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جو رکاکت موجود ہے، اور بہت ساری چیزیں موجود ہیں. ایک لمبی گفتگو خود یہ حدیث جو ہے مصنف عبد الرزاق کا جو جز لے کر کے شائع گیا، اور اس کے علاوہ، اس حدیث کے علاوہ بہت ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. اس جز کے اندر جس کے بارے میں دعویٰ کیا گیا کہ مصنف عبد الرزاق کا مفقود اور غائب جز ہے، حصہ ہے، اس کے اندر جو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر کہتے ہیں تمہارے نبی سب کا نور سب سے پہلے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، اور آگے ہے، بہت لمبی حدیث ہے، کئی صفحات میں ہے. یہ جو لفظ اس جز کے اندر موجود ہے جو مصنف عبد الرزاق کی طرف منسوب کیا گیا اس متن کے اندر، اور جو مواہب اللدنیہ میں قسطلانی نے ذکر کیا ہے، دونوں کے اندر بہت زیادہ فرق ہے، دونوں کے اندر بہت زیادہ فرق ہے. اس کے علاوہ یہ جو جز منسوب کیا گیا ہے، یہ کہا گیا کہ بغداد میں بہت پہلے 7ویں کی صدی ہجری میں لکھا گیا. اہل تحقیق جب غور کریں گے تو پائیں گے اس کے اندر جو کلمات ہیں، جو مصطلحات ہیں، جو لکھاوٹ اور خط کا انداز ہے، یہ خط عربی نہیں ہے، بغدادی نہیں ہے، بلکہ یہ خط ہندی ہے. اس کے اندر جو مصطلحات استعمال ہوئے ہیں وہ ہندوستانی ہے، جو اس بات کے غماز ہیں کہ یہ جعل سازی ہے، اور اس کے اندر جو چیزیں بیان کی گئی وہ نہیں ہے. اور بالخصوص یہ حدیث مواہب اللدنیہ کے اندر جو الفاظ ہیں اور اس مفقود جز جس کو مصنف عبد الرزاق کی طرف منسوب کیا گیا، دونوں کے درمیان بہت فرق ہے. اس کے علاوہ جب اس متن کے بارے میں غور کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں آتی ہیں. اگر پوری چیز بیان کر دی جائے تو خود دیکھنے والا سمجھ جائے گا کہ یہ چیز اسلام کے مقاصد، اسلام کے مبادیات، اسلام کے اصولوں اور معلوم بنیادوں کے خلاف ہے. اور یہ اس حدیث کے نکارت مغضوب علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے. اس کے اندر بعد میں آتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، اپنے نور سے پیدا کیا. سب سے پہلے اللہ کے رسول کے نور کو پیدا کیا، آپ کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا، پھر اس نور کو 4 حصوں میں تقسیم کیا اور اس حصے 4 حصے سے الگ الگ چیزوں کو پیدا کیا، اور چوتھا حصہ تھا جو سے بہت ساری چیزوں کو پیدا کیا. وہ کہ ساری کائنات کی تخلیق تفصیل کے ساتھ بتلائے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے پیدا کی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا حصہ ہے، ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ کا حصہ ہے، سب کے اندر الوہیت و ربوبیت معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کی خاصیت پائی جانی لازم ہے، کیونکہ سب اللہ کے نور سے پیدا کی گئے. اللہ کے رسول اللہ کے نور سے اور بقیہ چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے پیدا کی گئی. اور جب آپ تحقیق کریں گے تو پائیں گے کہ اہل اسلام کا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ یہ بت پرست لوگوں کا، مشرکین کا عقیدہ ہے، جو ان کی کتابوں میں آج میں موجود ہے. پڑھنے والا اس طرح کی چیزوں کو دیکھ لیتا ہے کہ خالق نے پہلے کسی اور مخلوق کو پیدا کیا، پھر اس مخلوق کے ذریعے ساری مخلوقات، آسمان و زمین اور مختلف کائنات، ساری کائنات کو بنایا. تو یہ چیز ہے. اور اس کے علاوہ یہ لازم آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم الہی صفات سے متصف ہوں اور ساری مخلوقات اسی کے ساتھ الہی صفات سے متصف ہو. صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ ساری کی ساری مخلوقات الہی صفات سے متصف ہوں اور سب کے سب اللہ تعالیٰ کا جز ہوں. جو صراحت کے ساتھ کفر ہے، صریح کفر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کے کفر کو واضح کیا قرآن کے اندر، جب انہوں نے صرف یہ کہا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ ہی حقیقت میں، کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ وہ بشر تو ہیں، ناسوتی ہیں، مریم کے بطن سے چونکہ پیدا ہوئے ہیں، لیکن ان کے اندر اللہ کی صفات آگے ہیں. اس لیے بعض نے کہا کہ وہ اللہ ہی ہے اور بعض نے کہا وہ 3 کے تیسرے ہیں. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو ثالث ثلاثہ. یقیناً بلا شک و شبہ ان لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم ہی ہے. اور ایسے ہی اللہ نے دوسری جگہ فرمایا، اس آیت کا ترجمہ ہے کہ وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ عیسیٰ مسیح ابن مریم 3 کے تیسرے ہیں. تو اگر کوئی ایک انسان کو مانے کہ وہ اللہ کا جز ہے، اللہ کا حصہ ہے، اس کے اندر بشریت کے ساتھ ناسوتی اور انسانی صفات ہیں، لاہوتی صفات بھی ہیں اور انسانی صفات بھی، ناسوتی صفات بھی، اگر وہ کافر ہے تو جو ساری مخلوقات کو، ایک مخلوق کو، سارے بشر آدم اور ان کی اولاد کو یہ قرار دے، بلکہ ساری کائنات کو یہ قرار دے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے بنائے گئے ہیں، تو اس کے کفر کے بارے میں ہم کیا کہیں گے؟ اس کے بعد میں جو چیز بیان کی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی تھے، جو چیز بیان کی گئی جس پر جب بنیاد تھا، جس بنیاد پر آشیانہ تھا، جن پتوں پر جو پتے بکھر گئے، تو آشیانہ کی پھر کیا حقیقت ہے؟ اس حدیث کی کوئی حقیقت نہیں ہے. علم تحقیق کے اندر یہ حدیث موضوع ہے، باطل ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ظلم و زورن یہ منسوب ہے، اور یہ بہتان بھی ہے، الزام بھی ہے امام عبدالرزاق صنعانی رحمہ اللہ پر کی. تو پھر اس حدیث کی کوئی حیثیت نہیں، یعنی یہ حدیث رسول ہے ہی نہیں میرے بھائیوں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حدیث رسول ہے ہی نہیں. اور جو آخر نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے معراج پر، تو وہاں جب جبریل امین سے کہا آگے چلے تو ہم نہیں جا سکتے، آگے جائیں گے تو جل جائیں گے. یہاں نہیں بیان کیا کہ کہاں کی حدیث ہے، کس کتاب میں حدیث آئی ہے، کہاں کی دلیل ہے. اتنے اہم چیز ہے کہیں نہیں بیان کیا. اور اس کے بطلان میں، یا اگر کبھی چیزیں دیکھیں صحیح ہوتی ہیں، اس کے اندر کچھ مرچ مسالہ لگا دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اگر صحیح حدیث بھی ہو، صحیح دلیل بھی ہو، تو بات کسی اور طرف بدل جاتی ہے، ڈیورٹ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے مسئلہ مکمل بدل جاتا ہے. کیا ہم کو معلوم نہیں ہے کہ حملۃ العرش، جو عرش کو اٹھانے والے فرشتے وہ کہاں ہیں؟ 7 آسمان کے اوپر ہے، نیچے ہیں. عرش جو ہے کرسی کے اوپر بھی سب سے اوپر کی مخلوق ہے، اور اس کو اٹھانے والے فرشتے وہ حملۃ العرش ہیں. بعض نے ان کو اوابین بھی کہا ہے، اور بعض نے کچھ اور کا کہا. حملۃ العرش کے علاوہ ان کے پاس اور فرشتے ہیں جن کو اوابین سے تعبیر کیا علماء کرام نے. میرے علم کے حد تک کوئی صحیح حدیث اس کے بارے میں، اوابین کے بارے میں، لیکن بعض علماء کرام ان کو اوابین کہتے ہیں کہ اوابین فرشتے ہیں. تو اس کے اوپر فرشتے موجود ہیں، عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، وہ نہیں چل رہے ہیں، اور جبریل امین سب سے افضل ہیں. یہ بات اس کے علاوہ وہاں فرشتے جو لوح محفوظ ہے اس سے احکام الہی کو لے کر کے دیگر صحائف میں نقل کر رہے ہیں اور لکھتے جا رہے ہیں، اس لیے قلم کی آواز آ رہی ہے. تو یہ کہنا کہ وہاں جاتے تو جل جاتے، اور اس لیے سے معلوم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہیں، اور وہ نوری مخلوق ہیں. اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے آگے ہیں. جب اللہ کے رسول بھی نوری مخلوق ہیں اور جبریل امین بھی مخلوق ہیں،
تو پھر دونوں نور کی حیثیت سے تو برابر ہیں. اور بشریت آپ اس کو کافی نہیں سمجھتے. بشریت گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیثیت ہے. اصل حقیقت جو نوری ہے، یعنی حقیقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ جسم ہے، نہ لحم ہے، نہ گوشت ہے، نہ ہڈی ہے، نہ کوئی چیز ہے. آپ کے پاس کوئی چیز نہیں، حقیقت میں کوئی اور چیز ہے. یہ کیسے ہو سکتی ہے کہ جو نور ہو، جس کا باپ وہ آدم ہو اور سارے سلسلے چلے آ رہے ہوں، اور آخر میں کئی پشتہ پشت کے بعد ایک شخص پیدا ہو، اور گرچہ ان میں اپنے باپ سے بھی افضل ہو، اس کے بارے میں کہا جائے کہ انسانوں کے تسلسل کے ساتھ کئی باپ داداؤں کے بعد پیدا ہوا ہے، لیکن حقیقت میں بشر نہیں، بلکہ بشریت تو صرف لبادہ ہے، حقیقت میں یہ نور ہے. یہ کیسے بات آ سکتی ہے؟ نہ یعنی نہ آپ نور ہیں، نہ آپ ناری ہیں، نہ آپ بشر ہیں. اللہ تعالیٰ نے صرف مخلوقات کو ان تین چیزوں میں بیان کیا ہے. اور آپ نے جیسے سنا کہ کتاب و سنت کے دلائل جو آئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر ہی بشر کہا گیا کثرت کے ساتھ. صحابہ کرام نے، حضرت عائشہ نے، دیگر صحابہ کرام نے آپ کو بشر ہی کہا. جب تعبیر کرنے کا وقت آیا آپ کے بارے میں بیان کرنے کا، تو نہ کسی نے انس، نہ کسی نے جن کہا، نہ کسی نے ملک کہا، نہ کسی نے نوری اور بشری کہا تو صرف بشر کہا. اس کے بعد تابعین، تابعین، ائمہ کرام، ائمہ اربعہ و دیگر ائمہ کے ہاں ہم کو کوئی ایسی چیز نہیں ملتی جس کی بنیاد پر ہم کہہ سکیں کہ آپ بشر بھی ہیں اور نوری بھی ہیں، لیکن اصل جو خلقت، اصل کے اعتبار سے آپ نوری ہیں. کوئی چیز نہیں ملتی ہے. بہت بعد کی ساری چیزیں ہیں جو یہ بتلا رہی ہیں کہ دین اسلام سے ان ساری چیزوں کا کوئی واسطہ نہیں ہے. لوگوں نے بعض اسباب کی بنیاد پر اور بعض اور چیزوں کو بتلانے کے لیے اور چیزوں کو ثابت کرنے کے لیے عقیدہ گڑھا، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت ساری چیزیں ثابت کی جا سکیں جو صحیح دلائل کی روشنی میں غلط ہیں، تاکہ عوام یہ سمجھے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے. اور دیگر اور غلو کی باتیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم ثابت کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں، وہ بھی صحیح ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ ہمیں حق بات کہنے کی توفیق عطا فرما، حق بات پر چلنے کی بھی توفیق عطا فرما، حق بات کے لوگوں کو دعوت دینے کی بھی توفیق عطا فرما. اور اس راہ میں اگر کوئی مصیبت ہمارے اوپر آئے تو اس پر بھی صبر اور کرنے اور ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.